طواف تو کرنا ہوتا ہے نا، حج کا بھی رکن ہے، طواف زیارت، عمرے کا بھی رکن ہے. تو طواف زیارت کی ابتدا ہوتی ہے حجر اسود سے. رکن اسود جو ہے وہاں سے طواف زیارت ہو، طواف عمرہ، ہر طواف کا جو ابتدا ہے وہ وہیں سے ہوتی ہے. تو آج ہم سنیں گے حجر اسود کے بارے میں. سبحان اللہ. ہمارے پاس ایک 3D بھی ہے، ہم ساتھ ساتھ اس کو بھی لے کے چلتے رہیں گے. 3D کو بھی پہلے اگر آپ لے لیں تو میں ایک دو چیزیں سمجھانا چاہ رہا ہوں. جی دیکھیے، اس کو یہیں روکیے گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں رکھیں، ان کی بنیادیں قائم فرمائیں، اور یہ کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ قبول فرما تو سننے والا اور علم والا ہے. تو یہ جو حجر اسود والا کونا ہے، ایک بنیاد یہ ہے، اور اس کے مقابل میں ایک کونا ہے، اسے رکن یمانی کہتے ہیں. دوسری بنیاد یہ ہے، یہ وہ بنیادیں ہیں دو کعبہ مکرمہ میں کہ جو ابراہیمی بنیادوں پر قائم ہے. اچھا، باقی اگلی جو بنیادیں ہیں وہ ہاں. ابراہیمی بنیادوں پر قائم نہیں ہیں. صحیح صحیح صحیح. تو ایک فضیلت تو یہ ہے اس جگہ کو کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو ابراہیمی بنیادوں پر قائم ہے. اب آتے ہیں حجر اسود کیا ہے. حجر اسود جنت کا ایک پتھر ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی، اور حضرت جبریل امین جنت سے پتھر لے کر آئے. چمکتا دھمکتا ہوا پتھر تھا، روشن پتھر تھا، سفید تھا، اور اس میں سے نور کی شعائیں بھی بلند ہوا کرتی تھیں. لہٰذا یہ کعبہ مکرمہ میں اس جگہ پر نصب کر دیا گیا. اور خاص اس جگہ پر نصب کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ایک علامت اور نشانی بھی ہے کہ طواف یہاں سے شروع کرنا ہے. سب سے پہلے اس جنتی پتھر کا استلام کیا جاتا ہے. اس جنتی پتھر کا استلام کرتے ہوئے حاجی جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آتا ہے، ایک عالمگیر سیلاب آتا ہے، کعبۃ اللہ بھی اس سیلاب کے نتیجے میں بہہ جاتا ہے. لیکن یہ جو جنتی پتھر تھا یہ جبل ابی قبیس پر رکھ دیا جاتا ہے. کتنا اونچا پہاڑ ہے، اب تو اس کی اونچائی تھوڑی کم ہو گئی ہوگی، جی جی کام ہو گیا. بہت اونچا پہاڑ ہے، وہاں رکھ دیا جاتا ہے. پھر جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس آیت میں جیسا کا ذکر ہے، یہ جب کعبہ شریف کی بنیادیں رکھتے ہیں پرانی بنیادوں پر، یہ دوسری بنا تھی، دوسری مرتبہ یہ تعمیرات ہو رہی تھیں. تو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ نیت کی، ایک جگہ خالی چھوڑ دی کہ یہاں حاجیوں کے لیے کوئی علامت رکھتے ہیں کہ بھئی طواف جو ہے وہ یہاں سے شروع کرنا ہے. اب ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ کیا چیز یہاں پر فٹ ہوگی. جبریل امین علیہ السلام حجر اسود لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور یہاں حجر اسود نصب کر دیا جاتا ہے. حجر اسود سے نور نکلتا ہے، چاروں طرف نور پھیل جاتا ہے. سبحان اللہ. روایتوں میں آتا ہے جہاں جہاں تک یہ نور پھیلا وہاں وہاں تک حدود حرم ہے. اچھا، سبحان اللہ. وہاں وہاں تک حدود حرم ہے. اس بارے میں 3 طرح کی روایتیں ہیں، اچھا، تینوں ٹھیک ہیں. ایک یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام چونکہ آپ دنیا پر تشریف لائے تھے، اور مقام عرفات میں حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جو اولین گھر ہے اللہ کا، اللہ کی مسجد، اس کو قائم فرماتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آتے ہیں تو شیاطین بھی آپ کے پیچھے آنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت نے ایک ایریا کے اندر شیاطین کا داخلہ ممنوع کر دیا اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، اور یہ وہی جگہ تھی جہاں آج حدود حرم ہے. ٹھیک. ایک دوسری روایت، ایک یہ روایت بیان ہوئی. اور بعض روایتوں میں یہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں کہ جو جا کے برجیں لگاتے ہیں، تختیاں لگاتے ہیں کہ یہاں حدود حرم ہے، یہاں حدود حرم ہے، یہاں حدود حرم ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کے کہنے پر. اچھا، اور خود نبی اکرم علیہ السلام کے متعلق بھی یہ روایت موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی حضرت جبریل علیہ السلام کی نشاندہی پر
اس مقام پر تختیاں لگائیں، اور درمیان میں بھی قصی بن کلاب کے متعلق ملتا ہے کہ انہوں نے بھی نشاندہی کی حدود حرم کی۔ صحیح۔ اب حدود حرم جو ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ بادشاہ کہتا ہے کہ جناب یہ میرا علاقہ ہے، یہ میرا خاص جگہ ہے، یہاں یہ کام نہیں ہوگا، یہ کام نہیں ہوگا، وہاں کے خصوصی آداب ہوتے ہیں، خصوصی احکام ہوتے ہیں۔ واہ واہ۔ تو یہ اللہ کی وہ پاکیزہ سرزمین ہے جہاں اللہ رب العزت کی عظمت کی ایک نشانی بیت اللہ شریف یہاں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بیت اللہ کے ارد گرد ایک مخصوص حصے کو حرم قرار دیا ہے۔ بہت سارے جو حلال کام ہیں وہ بھی یہاں نہیں ہو سکتے، اس کی اپنی ایک تفصیل ہے کہ یہ جو حلال کام ہیں وہ یہاں نہیں ہو سکتے۔ تو بات ہو رہی تھی حجر اسود کی۔ حجر اسود جو ہے بڑے تغیرات اس پر آتے رہے، اور میں سمجھتا ہوں اتنے واقعات ہیں کہ ایک نہیں 2-3 پروگرام ہم حجر اسود پر کر سکتے ہیں۔ بڑے مختصر الفاظ میں عرض کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیرات کے بعد عمالقہ ایک قبیلہ تھا، اس نے تعمیرات کی، بنو جرہم نے تعمیرات کی، پھر قریش کی باری آتی ہے۔ ایک مطلب تعمیرات بسیدہ ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، تو قریش اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ ان کے پاس جو رزق حلال تھا وہ تھوڑا کم تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا جتنا ہمارے پاس ہے اتنی تعمیر کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو بنیادیں ہیں، یہ تو بنیادیں جہاں حجر اسود ہے، جہاں رکن یمانی ہے، ابراہیمی بنیادوں پر ہے، لیکن جو اگلی بنیادیں تھیں وہ حتیم تک تھیں۔ جی۔ حتیم تک تھیں، حتیم شامل نہیں ہو سکا، وہ بھی کعبے کا حصہ تھا، تو انہوں نے جتنے ان کے پاس پیسے تھے اسی پر تعمیر کر دی۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں انہی بنیادوں پر قائم کروں جو ابراہیمی بنیادیں تھیں، لیکن لوگوں میں تشویش ہو گئی اور بہت ساری چیزوں کی بنا پر آپ نے تعمیر نہیں فرمائی۔ لیکن یہاں ایک بڑا باریک نقطہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ کعبۃ اللہ جو ہے، موجودہ کعبۃ اللہ، اس کا علم یقینی ہے، اس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھی جائے گی، لیکن کسی نے اگر صرف حتیم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، کیونکہ حتیم کعبے کا حصہ ہے، اس کا ثبوت خبر متواتر سے نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک فرق بھی علماء نے بیان کیا۔ ٹھیک۔ اس کے بعد جناب حجر اسود یہاں رہا، چونکہ ایک جنتی پتھر تھا، اس کی عظمت ہے، اس کی ایک شان ہے۔ تو ایسا بھی ہوا کہ کرامتا ایک قبیلہ تھا، مطلب کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور کے بعد بحرین میں وہ قبیلہ رہا کرتا تھا، وہ حجر اسود اٹھا کر لے گئے۔ اچھا، بالکل اٹھا کر لے گئے کہ ہم اپنے یہاں جا کر ایک کعبہ تعمیر کریں گے اور اس میں جا کر پتھر لگائیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس پر قادر ہوتے؟ لے تو گئے تھے وہ، لیکن ان کے جو لے جانے والے تھے وہ مرنا شروع ہو گئے، عجیب و غریب آفات کا ظہور ہوا، اور بالآخر جو لے جانے والوں کا سردار تھا وہ مرا، اور بعد میں جو دوسرا بندہ آیا ان کی جگہ وہ خود واپس کرنے آیا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آگ لگی کعبۃ اللہ شریف میں اور اس پتھر کو نقصان پہنچا۔ بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں۔ اس پر حملے کے تو کئی واقعات موجود ہیں، اس کے ٹکڑے بھی اسی لیے اس کے ٹکڑے ہیں۔ اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں تو یہ 8 ٹکڑوں میں جو ہے وہ جوڑ کر جو اس کا وہ ہے حجم ہے اس میں یہ لگایا گیا ہے۔ یہ اتنا مبارک پتھر ہے، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو اٹھائے گا، اور اس وقت اس کی جو جسامت ہے وہ جبل ابی قبیس جتنی ہوگی۔ اللہ رب العزت اسے زبان عطا کرے گا، آنکھیں عطا کرے گا، اور جس نے اس کا استلام کیا ہوگا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ گواہی دے گا، مولا کریم اس نے میرا استلام کیا۔ استلام کیا ہوتا ہے؟ آپ کا یہ سوال تھا۔ طواف کرنے والا طواف شروع کرے گا، اسے جگہ مل جاتی ہے، رش نہیں ہوتا، وہ جائے گا، دونوں ہاتھ رکھے گا حجر اسود پر، اور پھر اپنے لب اس پتھر پر رکھے گا، اس کا بوسہ لے گا، 3 مرتبہ یہ عمل کرے گا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، فی زمانہ یہ تو قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ چومنے کا موقع نہیں ملا، ہاتھ رکھے، ہاتھ چوم لے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ موقع بھی نہیں ملا، چھڑی ہے وہ رکھے، وہ چوم لے۔ یہ موقع بھی نہیں ملا، اب اشارہ کرے گا، حجر اسود کی طرف اشارہ کرے گا، اور پھر اپنے ہونٹ جو ہے وہ ہاتھ ہونٹوں پہ رکھ کے
होठों पे रखेगा। जी। अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम, आपके आसार चारों तरफ फैले हुए हैं, मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में, लेकिन हजर अस्वद वो यकीनी जगह है जहां आपके लबहाए मुबारका मस हुए हैं। सुभान अल्लाह। उलमा लिखते हैं कि इसकी शान, हजर अस्वद की शान क्या क्या है। एक शान ये है कि जन्नत से भेजा गया हुआ पत्थर है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों पत्थरों में मुमताज़ पत्थर है। दूसरी शान ये कि अजमत वाले काबा शरीफ का पड़ोस नसीब हुआ है। और एक अजीम शान ये कि इस पत्थर को प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने चूमा है। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम हजर अस्वद पर आए और आने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने इस्तिलाम फरमाया, बोसा लिया, और बोसा लेने के बाद आपके लबहाए मुबारका, आपका सर मुबारक हजर अस्वद ही पर है और आप रो रहे हैं, आपके आंसू बह रहे हैं। हाय हाय। प्यारे आका अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक रोते रहे और पीछे मुड़कर देखा, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु भी खड़े हैं। आपने फरमाया, या उमर, हा हुना तुस्कबुल अबरात, ए उमर, यही तो है रोने की जगह। बाज़ उलमा लिखते हैं, हुना तुस्कबुल अबरातु, हुना तुस्कबुल अबरातु, यहाँ आंसू बहते हैं, यहाँ हसरतें निकलती हैं, यहाँ दुआ कबूल होती हैं अल्लाह तबारक व तआला के रहमत से और करम से। तो चूँकि ये वो पत्थर है, और इमाम ज़ाहबी ने क्या खूब बात लिखी है, एक इश्क और मोहब्बत में वो लिख गए, अमलन अगरचे के ऐसा नहीं होता। कहते हैं, ए शौक रखने वाले, अल्लाह तुझे हजर अस्वद का बोसा नसीब करे, वो जगह जहाँ नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह। अपने लबहाए मुबारका मस किए हैं, और बिलफर्ज तुझे मौका ना मिल सके, काफिले रवाना हो जाएं, लोग हज करने चले जाएं, लेकिन जब हाजी हज कर कर वापस आएं, उनके लबों को चूम लो कि ये उस जगह को मस कर कर आए हैं जहाँ नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने अपने लबहाए मुबारका मस किए हैं। अल्लाह अकबर। तो ये जो हजर अस्वद है, सुभान। ये अपने इस्तिलाम करने वालों की शफात करेगा, उनकी शहादत की गवाही देगा। ये जो हजर अस्वद है, इसका चूमना, इसका इस्तिलाम करना गुनाहों का कफ़ारा है, और बहुत सारे इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं।